میں بالا کو وہ معاملہ دیکھ کے کہ جب چچنیا کے بندے نے 18 سالہ لڑکے نے اس کے ٹیچر نے گستاخانہ خاکے دکھائے اسے فرانس میں، یار یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس نے یہ جو ہم یہاں نعرے لگا رہے ہیں نا ہم جیسے لوگ کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، وہ لٹرلی فرانس میں اس ٹیچر کا سرطن سے جدا کر کے وہ پرے پھینک کے آ گیا تھا. تو اس غازی صاحب کو جب شہید کیا گیا 18 سال کی ایج میں، تو جب اس کی میت پہنچی چچنیا میں تو اس کو وہ صدارتی ایوارڈ دیا گیا، جو یہاں پر جس طرح نشان حیدر سب سے بڑا ایوارڈ ملتا ہے نا، پروٹوکول کے ساتھ اس کی میت کو ریسیو کیا گیا تھا اور صدر مملکت موجود تھا ریسیو کرنے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے صدر مملکت عطا فرمائے. آمین آمین. دوستان عزیز وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر عاشق اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اور یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو بھی عزت ملی ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے و طفیل ملی ہے. میں یہ باتیں وہی دہرا رہا ہوں جو محافل میں اکثر دہراتا ہوں، کیونکہ جب میں کرنٹ افیئرز پہ بات کروں گا آپ لوگوں نے پھر اٹھ کے چلے جانا یار یہ وہ واہ واہ والی باتیں نہیں کر رہا، تو میں وہی باتیں دہراؤں گا. دوستان عزیز وقار، بات یہ ہے کہ عزتیں حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. میں اسکول میں گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، ہمیشہ سے ایک شعر بار بار سنتا آ رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں یہ تو سمجھ آ گئی کہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا، اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سب کچھ تمہارا ہو گیا اچانک. میں کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں اقبال سے. پھر میں نے 1.5 مہینے پہلے جب ایک ویل چیئر والے بابے کے فوتگی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا، سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا، تب سمجھ آ گئی جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اور مقابلے میں گورنر تھا، اس کا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں تھا. ہر مکتبہ فکر کے مولوی کے پاس گئے، سرکاری مولوی کے پاس بھی گئے، وہ جو تابعداری کرنے والے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے سرکاری ہیں لیکن اتنے بغیرت نہیں ہیں. دوستان عزیز وقار، آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں رب کی رحمت پہنچا دیتی ہے. شرط کیا ہے کہ تم میرے حبیب سے وفا کرو. دوستان عزیز وقار، یہی بات ہم پیٹتے رہے عمران خان کے سامنے جب ہم نے سرینا کے ایریا بلاک کیا، اپارا بلاک کیا. یہ 12 ربیع الاول کو جب دھرنا دیا ہم لوگوں نے، نوجوانوں نے، تو ہم یہی فورن منسٹر بیٹھا ہوا تھا شاہ محمود قریشی. میں نے اسے کہا شاہ جی بات یہ ہے، اس نے کہا پیسے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم غریب ملک ہیں، ہم کس طرح سفیر کو بھیجیں. میں نے کہا تم صرف بھیجنے والے بنو، تم دیکھو عمران خان کی جو گڈی ہے نا وہ طیب اردگان سے اوپر ہو جائے گی. وہ کہتا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، پیسے کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں کئی ہزاروں ایسے بزنس مین ہیں جو عشق رکھنے والے ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں گے. تم دلیر بنو، پہلا قدم اٹھاؤ، پوری امت اپنے حاکم میں وقت تمام ممالک کے ان کے گریبان پکڑے گی کہ عمران خان کی طرح بنو. وہ کہتے جی پیسے کے نہیں ہے. پھر وہ پشتوں کی ایک مثال تھی، 7 دائیں بائیں دونوں جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے اس کے، ایک نور اللہ قادری صاحب تھے، ایک علی محمد خان تھے، دونوں پٹھان تھے. میں نے کہا یہ ذرا شاہ جی کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا دینا یہ پشتوں کی مثال کہ غریب کو خدا پیدا کرے، خو بغیرتا چاہ کرے. کہ غریب تو تم پیدا ہوئے ہو لیکن تم میں بغیرت کس نے کی ہے؟ غریب ہونے میں اور بغیرت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. غریب ممتاز قادری بھی تھا، لیکن غریب ہونے میں اور بغیرت ہونے میں بڑا فرق ہے شاہ جی. یا تو نام کے ساتھ یہ شاہ لگانا ہٹا دیں، یا شاہ رکن عالم کی نسبت لگانا ہٹا دیں، بہاؤدین ذکریہ ملتانی کی نسبت لگانا ہٹا دیں، یا پھر سٹینڈ لیں. ساری زندگی حضور کے نام پہ چندے بٹورے ہیں، ساری زندگی پیری مریدی کی حضور کے نام پہ.
سفیر بھیجنے کی باری آتی ہے، نہیں جی مفتی کفایت اللہ بولتا ہے کسی جرنیل کے بارے میں کہ تم نے یہ پاپا جونز کہاں سے بنایا، پیسے کہاں سے آئے پیزے کے، ٹھیک ہے غلط بولتا ہے، اگر بولتا ہے تو اس سے پابندی لگ گئی، فرانس پہ پابندی نہیں لگی۔ مولانا فضل الرحمان رگڑا دیتا ہے اس کی تنظیم توڑ کے رکھ دو، ٹھیک ہے بھائی فرانس تم لوگ زیادہ بڑے مقدس ہو۔ ٹی ایل پی بولتی ہے ان کا جناب اریسٹ کر دو، 80 ہزار بندے پکڑ لو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بس مولوی ہونا چاہیے، بھاوے کسی بھی جماعت دا ہوئے انہوں پڑھ لو، کیوں پڑھ لو؟ ہمیں بولتا ہے، ضرورت سے بڑھ کے بولتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو کہ یہ ہماری سوچ سے ڈیفرنٹ ہے، اسے اٹھا لو۔ تو جناب گستاخ رسول کو کیوں نہیں اٹھا لو؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی یہی تو پیٹتا رہا تھا اور وہ منصب سے ہٹا بھی دیا گیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ایف آئی اے نے آپ کے 4-5 بندے اس ملک کے گستاخان رسول جو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ غلط چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، وہ ملک سے باہر فرار کیسے ہوئے؟ ادارے آپ کے، ایف آئی اے آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، عدلیہ آپ کی ہے، اس میں کوئی امریکہ کا بندہ نہیں ہے، اس میں کوئی فرانس کا کینیڈا کا بندہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اداروں میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی مثال ایسی ہے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کتی چورا نہ رل گئی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں پر آ کے صرف آپ سے نعرے لگاؤں، میں ظلم کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ سچ بتانا چاہیے، انہیں سمجھائیں کہ جناب ہم لوگوں کے ٹیکس پہ تم لوگوں کو لوگ سلوٹ مارتے ہیں، ہم لوگوں کے ٹیکس پہ تمہاری ہٹو بچو ہو رہی ہے، تمہارے آگے پیچھے 6 گارڈ پھر رہے ہوتے ہیں ایم این اے صاحب۔ لہٰذا جب تمہارے کسی لوکل 3rd کلاس ایس ایچ او کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے اس کو تم لوگ غائب کر دیتے ہو، اسے ننگا کر کے تم لوگ لیتر مار رہے ہوتے ہو، تو حضور کے گستاخ جو ہے اس کو تم کچھ نہیں کہتے، تو ایس ایچ او کو تم کس مرتبے پہ بٹھا رہے ہو؟ معاذ اللہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی انٹینشنز ہی وہ نہیں جا رہی، ہماری وہ جو امپورٹنس نہیں دے رہے ہم ان چیزوں کو۔ جب بات کرو ان سے جناب اس معاملے پہ، نہیں جی منسٹر صاحب بڑے مصروف ہیں، بھائی جان وہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ no one is busy in his life, it depends on the priorities۔ کوئی زندگی چ مصروف نہیں ہوتا، it ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کس چیز نو پریورٹی دے رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں، کہ کیڑی شے میرے واسطے زیادہ ضروری ہے، اہمیت کیڑی شے نو دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہوتی اہمیت یہ ناموس رسالت والا ٹاپک نہیں ہے جو ہمارے ملک کی بنیاد بنا تھا۔ غازی علم الدین کو جب پھانسی دی گئی تھی تو لوگ آئے تھے اس وقت کہ جناب آپ ایک ایسی ریاست ہو جہاں حضور کے دین کا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں، حضور کے غلاموں کو پھندے پہ نہ لٹکایا جائے۔ یہاں پر پھر وہی کام ہو رہا ہے، ہم یہاں پر کمیوں کی طرح وہ ہمیں جناب سڑک لگا دو، ہمیں جناب وہ قیمے والا نام دے دو، ہمیں جناب وہ بریانی کی پلیٹ دے دو، ہمیں جناب وہ گلی پکی کرا دو، ہمارا نلکا لگا دو۔ یہ ہم لوگ بکتے ہیں، خدا کا واسطہ ان کے آگے بکنا چھوڑیں، ان کو برابری کی سطح پہ بیٹھ کے بات کرنا سیکھیں۔ وہ آئے نا سڑک بنا کے دیتی ہے جناب، پیو کے پیسے دی بنا کے دیتی ہے، اس قوم کا ٹیکس تھا تم نے اس کو لگا دیا، یہاں پر کون سا احسان کیا ہے تمہیں؟ اور کیا ہم نے یہاں پر داندوں کا جلسہ کرنے کے لیے الیکٹ کیا تھا؟ آپ سمجھ رہے ان چیزوں کو؟ اسے بولو جناب آپ کا کام ایم این اے صاحب سڑک بنانا نہیں ہے، یہ ضلع کاؤنسل والوں کا کام ہوتا ہے، آپ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کریں نا قانون سازی، کہ 295C کا جو قانون بنے اسے عمل بھی کر لو، کریں نا قانون سازی، کہ 200 کے قریب گستاخان رسول پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں، انہیں پھانسی دو۔ کوئی بندے کا اس کے بعد کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا جو اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے۔ میں مشل خان کی یونیورسٹی میں گیا، عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں، وہاں میں نے لیکچر دیا تو اس کے سارے کلاس فیلوز آ کے مجھے سینے لگنے لگ گئے، کہتا جی آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ بدبخت تھا اور میڈیا اس کی حمایت کر رہا تھا، ہم نے اسے مارا اس طرح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا کیا تم لوگوں نے۔ میں نے کہا کیس کیسے خراب ہوا؟ کہتے کیس اس طرح خراب ہوتا ہے کہ میڈیا پہ کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ چیز شو کرنے کے لیے کہ آرٹیکل نمبر 295C مس یوز ہو رہا ہے، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ بھئی میں نے کسی بندے کو اٹھ کے ویسے ہی قتل کر دیا، 302 کا دفعہ ہے، 302 کا دفعہ ختم کر دو، وہ جی متنازع ہو گیا، یہ قانون ہاتھ میں لے رہا ہے۔ بھئی اس کا قانون سے تعلق ہی نہیں ہے،
وہ تو تب ہے کہ آپ کسی بے گناہ پہ 295C کا دفعہ لگائیں، عدالت اسے غلط فیصلہ کر دے، اسے سزا ہو جائے بے گناہ کو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں 295C is being misused۔ یہاں پر غلط انٹرپریٹ کر کے ہماری اسمبلیز میں لائی جا رہی ہیں چیزیں، غلط انٹرپریٹ کر کے ہمارے میڈیا پہ لائی جا رہی ہیں چیزیں، اور پھر اعتراض میں پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا ابھی پریس کانفرنس میں کہ معاملہ مفتی منیب الرحمان کا نہیں ہے کہ وہ چاند صحیح دکھاتا ہے یا غلط دکھاتا ہے، معاملہ یہ نہیں ہے بھائی 20 سال سے چاند دکھا رہا ہے، تم لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف کیوں ہوئی ہے کہ وہ تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع ہو گیا ہے۔ حکومت استنجے کے لیے استعمال کرتی ہے، لوگ اسے ڈبو کہتے ہیں، آپ لوگ شاید اسے فواد چودھری کہتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ لوگوں کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بعد میں ہونی چاہیے، حضور کی عزت پہلے ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے میاں نواز یہ جتنے بھی ہیں مذہبی سیاسی لیڈر ہیں بعد میں، آپ ان سے پوچھو یار ہم تمہارے پیچھے بھاگتے ہیں کس وجہ سے بھاگتے ہیں؟ اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ حضور کی ناموز کی بات ہو تو تم لوگ اس کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے روٹی کپڑے مکان کی بات کر رہے ہوتے ہو۔ اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی گولڈا مائر، اس نے سارا کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خرید لیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا۔ عرب وار میں یا گلف وار اسے کہتے ہیں۔ ہوا کیا کہ اس سے واشنگٹن پوسٹ کا یا نیو یارک ٹائمز کا نمائندہ پوچھتا ہم نے سب کچھ بیچ دیا، امریکہ سے اسلحہ خریدا، تو ہمیں درس کہاں سے ملا؟ کہتی مجھے درس مسلمانوں کے نبی حضرت محمد علیہ السلام سے ملا۔ وہ چونک گیا کہ مسلمانوں کو شکست دی اور درس بھی مسلمانوں کے نبی علیہ السلام سے ملا، کیسے؟ کہتے میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ مجھے یہ درس ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام ہے۔ جہاں تک رحمت للعالمینی کے ایسپیکٹ ہے کہ اس کو امت کیسے فالو کرے، وہ یہ فالو ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب صلیبی فوجوں کا گھوڑا زخمی ہو جاتا تھا تو اپنے لشکر کا بہترین گھوڑا دیا کرتے تھے ان کے سپہ سالار کو کہ لڑو لیکن میری برابری میں آ کے نیچے نہیں۔ ان کا سپہ سالار جب صلیبی فوج اور جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو اپنے طبیب اپنے ڈاکٹرز بھیجے جاتے تھے کہ تم جاؤ اس کا علاج کرو، وہ ٹھیک ہوتا تھا برابری کی سطح پہ آتا تھا، کہتے ہیں ہاں اب آؤ ستمگر درا ہنر آزمائے۔ ہوتا کیا ہے دوستان ذی وقار تو عادت ہے نا بندہ جب شعر نہ سنا تو کر دینی۔ یہ جو اصل میسج ہے اس پہ غور کریں، وہ یہ ہے کہ ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ اسلام کا درس ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے اور رحمت للعالمین کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، کہ ان کو فالو کس طرح کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو شام سے قافلہ جا رہا تھا تو مسلمانوں کے اس قافلے کو لوٹا گیا صلیبیوں کی جانب سے، اور صلیبی فوجی نے مسلمانوں کو تحقیر آمیز انداز میں کہا، ان کو تذلیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہاں ہے تمہارے نبی محمد، نعوذ باللہ یہ بولا، اور کہا کہ بلاؤ انہیں کہ تمہاری مدد کو آئیں۔ تو ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو ایوبی رحمت اللہ علیہ غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے دعا کی، اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں 2 کام نہ کروں۔ نمبر 1 جب تک بیت المقدس کو فتح نہ کروں، اور نمبر 2 جب تک اس گستاخ سے بدلہ نہ لوں۔ بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے اور تمام صلیبی جرنیلوں کو لائن میں بٹھایا جاتا ہے۔ اب رحمت للعالمین کو فالو کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ تمام صلیبی جرنیل کو کہا گیا کہ تم دشمن ہی صحیح لیکن دشمن فوج کے جرنیل ہو، تمہیں تمہارے مرتبے کے مطابق پانی دیا جائے گا، تمہیں اپنی امان میں لیا جائے گا۔ جنگ ختم ہو گئی، اب تمہیں ہم اپنی امان میں لے رہے ہیں اور چھٹی دے رہے، جاؤ آزادی۔ لیکن جب نظر پڑی اس جنرل پہ، غالباً جنرل برنس اس کا نام تھا، اور کہا کہ اچھا وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، تو غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے خادم کو بھیج دیا۔ یہ ہے غیرت۔ تو یہی چیز ہم حاکم وقت کو اور پیپل who are at the helm of affairs جو کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جان غیرت مند بنو۔ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو کشمیر برما فلسطین میں اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ، پریس کانفرنس کر رہے ہو، ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے کشمیر آزاد کروا رہے ہو۔ نہیں، اسلام کہتا ہے پھر پریکٹیکل فیلڈ میں اترنا ہوتا ہے آپ کو۔
پھر میدان عمل میں اترنا ہوتا ہے. ایسی باتیں اللہ معاف کرے ہم 2-4 سال اور کریں تو ہم پہ غداری کے ٹھپے لگ جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا سیکھو. ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو ناراض کیا. جہاں پہ حضرت ڈنڈا چلانا ہوتا ہے نا، کلبھوشن کے معاملے میں، ابھینندن کے معاملے میں، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں، کرنل جوزف کے معاملے میں، وہاں سر ہم لوگ مذاکرات کراتے ہیں. اور جہاں پر مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اپنے کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، وہاں ہم ڈنڈا چلاتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں سمجھیں اور سمجھائیں لوگوں کو. اور یہ باتیں اگر میں آ کے صرف آپ سے نعرے لگوا کے چلے جاؤں، میں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. حضور کا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نام پہ بننے والی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس نظریے پہ چلایا جائے جس نظریے پہ وہ بنی ہے. ہم لوگ اس نظریے سے ہٹ کے ہر کام کر رہے ہیں. اس ملک کا پرچم اگر ہم لوگ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہاں پیدا ہو گئے پلے بڑے، نہیں، صرف اس وجہ سے تصور میں لائیں پاکستان کے پرچم کو. سوچیں کہ میں تو اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس کے رنگ کو دیکھا جائے تو اس کی نسبت میرے آقا کی گنبد خضرا سے ہے. میں تو محبت کرتا ہوں کہ یہ واحد ریاست ہے، ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی. میں تو محبت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ قائد اعظم کے مخالف شبیر احمد عثمانی سے پوچھا گیا تم نے نماز جنازہ کیوں پڑھا دی؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں ہاں میں تو مخالف تھا لیکن نماز جنازہ اس لیے پڑھائی کہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، ساتھ مسٹر جناح موجود تھے، رسول اللہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرا مجاہد ہے، اس کی خیانت نہ کرنا. کہتا مجھ پہ لازم ہو گیا. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ بڑے جناب انتہا پسند لوگ ہیں، ممتاز قادری کا نام لیتے ہیں تو غازی فیصل کا نام لیتے ہیں، کہاں سے یہ درس ملا؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ مولوی بتاؤں کون ہے؟ کہتا ہاں کون ہے؟ میں نے کہا قائد اعظم. میں کہ دوسرا مولوی پتہ کون ہے؟ کہتے کون؟ میں نے کہا علامہ اقبال. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا غازی علم الدین کا کیس کس نے لڑا تھا اور غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب گئے تو علم الدین سے کہا کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو، صرف قانونی اعتبار سے کہا کہ جب تم نے اس گستاخ کو مارا تو ہوش میں نہیں تھا، تمہیں تمام ثبوت اور دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں. تو اس نے جواب دیا جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش چ رہ کے کیتا ہے. اور کمرے عدالت میں جج صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ تم نے علم الدین، تم نے گستاخ کو قتل کر کے توہین عدالت کی ہے، تم نے قانون ہاتھ میں لیا. غازی علم الدین نے جواب دیا کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہو سکتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہی بات آج آپ لوگ اپنے اکابر کی سمجھیں. اقبال رحمت اللہ علیہ نے ڈیفنس کمیٹی بنائی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا طبقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ طبقہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ وہ چھوٹا طبقہ ہے جس کے صرف ایک خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جب انہوں نے ساتھ دیا تھا تو خضر حیات ٹیوانا اس وقت کا گورنر پنجاب تھا متحدہ ہندوستان کا، اس نے کہا جناح کا ساتھ نہ دو، اگر ساتھ دیا یہ پیسے لو جتنے چاہیے، یہ بلینک چیک ہے جتنے پیسے لکھ لے ہم دیں گے. انہوں نے بلینک چیک جلا دیا انگیٹھی میں. اس نے پھر دھمکی دی کہ اب جناح کا ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب دیا میں اللہ دے 99 نہ پڑے جناح خضر حیات ٹیوانے دنا موجود ہی نہیں ہے. یہ دلیری سے جواب گورنر پنجاب کو اس دور میں جب انگریزوں کا رول ہوا کرتا تھا. ہم لوگ تو آج کے ایسے چوکو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم لوگوں کا تو اسی وقت سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، ایسے چودی کال آندی ہے آنا ذرا. ہندوستانی زی وقار ایسے دلیر لوگ ہوتے تھے، انہوں نے پاکستان بنایا. جنہیں یہ چھوٹا طبقہ کہتے ہیں نا، یہ چھوٹے لوگ. پھر چھوٹا طبقہ کیا تھا؟ پھر جماعت علی شاہ جو کہتے تھے کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا مسٹر جناح کو وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھوں گا. ان لوگوں نے پاکستان بنایا. یہ جتنے بھی یہ باچا خان وغیرہ تھے یہ تو پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے. مانکی شریف سے یہ لوگ اٹھے تھے صاحبزادگان اور انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، اور کے پی کے اور زکوڑی شریف والوں نے آپ لوگوں کو پاکستان بنا کے دیا. پیر پگاڑا کی فوج جسے ہرز کی فوج کہا جاتا ہے وہ آج بھی افواج پاکستان کے ساتھ اولین صفوں میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دیتی ہے. سندھ میں ان لوگوں نے دیکھا، بلوچستان میں خان آف کلات تھے، انہوں نے ساتھ دیا اور وہ بھی حضور علیہ السلام کی بشارت کے بعد. اور پھر چھوٹا طبقہ کون سا ہے؟ جنرل ضیاء میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی کچھ وجوہات کی بنا پہ، مرحوم. ان کا ایڈی سی آیا تو یہ کچھ تحریکیں ہماری مذہبی تحریکیں، تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ بڑے عروج پہ تھی.
مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ لیڈنگ اینڈ میں جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. نیازی صاحب کے پاس جنرل صاحب کے ADC آتا ہے. اب ظاہر ہے اس کو آرڈرز تھے بیچارے کو, تو ADC آتا ہے, اس نے کہا نیازی صاحب حالات بڑے خراب ہیں, اب مہربانی کریں کہ آپ مزید آگے نہ جائیں. نیازی صاحب مسکرائے, انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر مولانا عبدالستار خان نیازی کو گھور کے دیکھا اور ADC نے کہا نیازی صاحب we are in uniform, we are running the state and you are under the state. اسی وردی چ ہاں, اسی ریاست کو چلا رہے ہیں تو تسی ریاست دے پاہتا ہے. تو نیازی صاحب نے جواب دیا بیٹا I was in uniform when you were in liquid state. میں تا وردی پہنی ہوئی سی جدو تو پیدا بھی نہیں ہویا سی, میں تا پاکستان دا پرچم تھامیا سی. یہ تھا چھوٹا طبقہ. کمرہ عدالت میں وہ جج ذرا جوان تھا, تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے برے ہر جگہ. وہ لبرل مائنڈ سیٹ کا تھا, اس نے وہ ساری چیزیں اٹھائیں, ریکارڈ وغیرہ. انہوں نے کہا نیازی میں نے تمہیں دیکھا ہے, ساری زندگی تمہاری ان تحریکوں میں گزری ہے. تنزیہ جملہ بولا. نیازی وہ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی جج کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر نیازی زندگی اپنی تحریکوں میں نہ گزارتا تم اس کرسی پہ نہ ہوتے, کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. دوستان ذی وقار, آج قدر کرو ان اکابر کی جن کو تم لوگ جھٹلا کے بیٹھ گئے ہو. تم لوگ ان کے فالوورز ہو جو پاکستان کے بانی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ ہر چور ڈاکو لٹیرے کے پیچھے بھاگنے کے بڑے شوقین ہو. جو دنیا کا لفنٹر شرابی آئے اس کے ساتھ 3-4 گارڈ ہونے چاہیے, بڑی گاڑی ہونی چاہیے, تم لوگ پھر جا کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہوگے. کیوں, کب تک اس غلامی میں بیٹھو گے؟ نکلو ان چیزوں سے, سوال کرنا سیکھو ان سے. برابری کی سطح. آپ میں سے کون MNA صاحب کے گھر کھانا کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا نا. تو پھر سچ کیوں نہیں بولتے؟ سچ بولنا سیکھو. جب یہاں پر مقابلہ نہیں کر پاؤ گے تو کفر کا کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اقوام عالم میں جب ہمارا کوئی بھی شخص جاتا ہے تو اس کو کیا دیکھا جاتا ہے حقارت کی نگاہ سے؟ یو فرام پاکستان, یو مسٹ بی اے ٹیررسٹ. تو پاکستانی ہے تو دہشت گرد ہوئے گا. اور یہ ہمارا پاکستانی کیا کہتا ہے؟ یہ گھگو جو ہوتا ہے یہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ جواب نہیں دیتا. ساری نوکری چلی جائے گی, سانو یونیورسٹی تو ایکسپیل کر دیں گے. بھئی بھاڑ میں جائے ایسی نوکری جہاں پر تم لوگ سر اٹھا کے بات نہ کر پاؤ. اسے جواب دو نا کہ بھئی عراق میں 12,000 بم گرانے والا دہشت گرد ہے, عراق والے دہشت گرد ہے. امریکہ جو افغانستان میں مدر آف آل بم گرائے گئے وہ گرانے والے دہشت گرد ہیں یا افغانی دہشت گرد ہیں؟ باجوڑ کے 150 بچوں کو جو تم نے ایک ڈرون سٹرائک میں شہید کیا وہ دہشت گرد ہیں یا تم دہشت گرد ہو؟ APS کے معصوم بچے جو شہید ہوئے وہ دہشت گرد ہیں یا تم دہشت گرد ہو؟ ہم جواب دینا نہیں آتا. معصوم فلسطینی بچوں کو تیزاب پھینک کے ان کو شہید کرنے والے دہشت گرد ہیں یا وہ بچے دہشت گرد ہیں؟ بیت المقدس پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں یا اندر بیٹھنے والے دہشت گرد ہیں؟ نہیں جواب دے پاتے ہم لوگ. سچ بولنا سیکھو. آج ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا تھا, ہم ذرا سی بات کرتے تھے یار یہ فلسطین کا جہاد, تو فوراً وار ہے جی, جہاد نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ جہاد از بیسیکلی ٹیررزم, یہ دہشت گردی ہے. یہ ہمارے اندر یہ چیز ڈالی گئی تھی, کیونکہ میڈیا پہ جو بھی دہشت گرد دکھایا گیا وہ اس طرح کا دکھایا گیا کہ اس کی زلفیں معذرت, اس نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہے اور ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, یہ دہشت گرد جا رہا ہے, جہاں نظر آئے جناب پولیس کو کال کریں. مجھے بتاؤ ڈونلڈ ٹرمپ کی داڑھی ہے؟ نہیں ہے نا. اچھا جی, باراک اوباما کی داڑھی تھی, جارج بش کی داڑھی تھی, تو پھر دہشت گرد کو داڑھی میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں کی داڑھی نہیں ہے تو کیوں ہمارے اندر ہمارے تحت الشعور میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ جو داڑھی والا ہے وہ دہشت گرد ہے؟ ہمارے اندر یہ بات بار بار کہا جاتا ہے کہ جہاد دہشت گردی. انہیں جواب دو اور لاجیکلی جواب دو. میرے نبی جہادی تھے, صدیق اکبر جہادی تھے, عمر فاروق جہادی تھے, عثمان غنی جہادی تھے, حیدر کرار جہادی تھے, امام حسن امام حسین جہادی تھے, ٹیپو سلطان جہادی تھے, محمد بن قاسم جہادی تھے, نور الدین زنگی جہادی تھے, غازی عباس جہادی تھے, صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, یہ طارق بن زیاد جہادی تھے. ہم جہادی نبی کے جہادی امتی, ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. بتاؤ کور کمانڈر طارق بن زیاد کون ہوا کرتے تھے کہ دشمن کا لشکر جب 10 گنا بڑا تھا ہسپانیہ میں اور اپنا لشکر 10 گنا چھوٹا تھا,
تو دو راستے تھے، کشتیوں کے ذریعے آئے تھے، کشتیوں کے ذریعے واپس تشریف لے جائیں کہ نہیں جی جناب مر جاؤں گے کی ہو جائے گا۔ کور کمانڈر طارق بن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا اور کہا اب یا شہید ہوں گے یا فاتح ہوں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف نور الدین زنگی کیسا ہوا کرتا تھا؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا، ایم ہی نہیں تھا کہ بس وہ آ کے تقریر کرتا تھا میری طرف چلا جاتا تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھا، سپہ سالار تھا۔ جب اسے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نا کہ دو مردود لوگ ہیں، سنا ہوگا آپ نے واقعہ کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، نور الدین زنگی گئے مدینہ شریف، انہیں تلاش کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ یہ بات قابل غور نہیں ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف گستاخ کو مارنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتا ہوا پھرتا تھا، میرے آقا نے مجھے چنا، میں اس قابل۔ تب سمجھ آتی ہے کہ تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ اپنے بچوں کو یہ جو کارٹون دکھا کے سلا رہے ہوتے، آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، بزرگوں نے تو یہ خدمت کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، ان کو سلانے سے پہلے محمد بن قاسم سنائے، انہیں سنانے سے پہلے شہاب الدین غوری کے قصے سنایا کریں، انہیں سلانے سے پہلے نور الدین زنگی کا وہ عشق رسول کا ایلیمنٹ مولا روم سنایا کریں، انہیں سلانے سے پہلے اقبال سنایا کریں، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ جواب شکوہ اس میں تھپڑ رسید ہوتا ہے اس امت کو، اس قوم کو۔ اچھا اتنی باتیں آ گئی ہیں۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، پیو دادے تو انڈے ہی سن، تسی کی ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ باہر سے کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کشمیر کی بہن کے سر پہ دوپٹہ دے گا، ہمارا وزیر اعظم تو بڑا ہینڈسم ہے بھائی، باہر سے کوئی نور الدین زنگی آئے گا، کشمیر کو آزاد کروائے گا، ہم لوگ تو جناب ٹویٹ کر کے انڈیا پہ گولیوں کی برسات کریں گے۔ یہ اقبال نے ہمیں کہا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر ہو دا ہیل یو آر، تو کی ہے بھائی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ نہیں کر سکتے کچھ تو ایک کام کر لو، ایک ایسی یونیورسٹی بنا دو، ایسا تعلیمی ادارہ بنا دو جہاں پر عرب شیخوں کے بچوں کو لا کے تعلیم دیا کرو، انہیں دنیا کی ہر عیاشی تم یہاں کراؤ، ساتھ ساتھ وہ 40 منٹ کے لیکچر میں 2-3 منٹ تم انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ سے ان میں وہ عشق بھر دو، تم امت کو 20 سال بعد ایک اچھی قیادت فراہم کر دو گے۔ یہی کر لو۔ وہ بچے امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، تمہارا پڑوسی ملک ہے ایران اور افغانستان، انڈیا ایک ہندو ریاست ہوتے ہوئے ان سے اچھے تعلقات بنا چکی ہے، کیوں ہم مسلمان ریاست ہوتے ہوئے ان سے تعلقات نہیں بنا سکے؟ کیوں وہ کیوں ہمارے دشمن ہو گئے؟ انڈیا نے ان کے بچوں کو اسکالرشپ دی، ان کے ذہنوں میں گرد و غبار بھرا ہمارے خلاف، ہم انہیں اسکالرشپ دے کے اپنے پاس پڑھا کہ کیوں نہیں عشق کی تعلیم دے سکتے، کیوں نہیں امت کو جوڑ سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی پالیسی میکر نہیں ہے، یہ سارے اس قوم کو لوٹنے کے لیے 5-5 سال کے بعد باریاں لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھیں، یہ چیزیں ابھی تھوڑی سی نئی ہیں، اگلی بار دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اور آپ جو جوان ہیں، آپ لوگ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگلی نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کام کریں، آپ لوگ یہ جو محلے میں سارے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ شانی وانی ٹائپ کے بنٹے کھیلیں گے تو ٹیلو انڈا کھیلیں گے، ان کو پکڑ کے 10 منٹ کے لیے بٹھاؤ، انہیں کہو پتر یہ ڈیری ملک چاکلیٹ ہے، یہ نور الدین زنگی کا واقعہ سناتا ہوں، کل اگر تم نے مجھے جس نے صحیح سنایا نا، تم میں سے اس کو یہ چاکلیٹ دی جائے گی، تم 10 روپے میں نا اس قوم کو ایک اچھا سپہ سالار دے دو گے،
10 روپے میں اس قوم کو مستقبل کا ایک اچھا جج دے دو گے، ایک اچھا آرمی آفیسر دے دو گے، ایک اچھا وکیل دے دو گے، ایک اچھا ڈاکٹر دے دو گے جس کے دل میں سینے میں عشق ہوگا۔ اور کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اس شہر کے اور ٹیکسلا کے شہر کا جو لٹریسی ریٹ ہے، پڑھائی کی جو شرح ہے پڑھنے والوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، وہ 100% ہے پورے پاکستان میں، واحد آپ کا شہر ہے۔ آپ ایک کام کر لیں، 1000 روپے کا خرچہ کریں، اپنے علماء کرام کے پاس ہے، انہیں کہ جی ختم نبوت پہ اس طرح کا آرٹیکل لکھ کے دیں، ایک ہی صفحے کا، جو کہ ایک عام آدمی، عالم دین نہیں، ایک عام آدمی جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھ سکے، اور 1000 روپے کی انویسٹمنٹ کر دیں، اس کی 1000 فوٹو کاپیاں کرا کے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے UET ٹیکسلا کے باہر کھڑے ہو جائیں، یہ جناب ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، جب چھٹی ہو سارے بچوں میں بانٹیں، HIT میں بانٹیں، یہ ادھر کیا کہتے ہیں یونیورسٹی آف وا میں بانٹیں، ہائی ٹیک میں بانٹیں۔ کیا ہوگا کہ ملک کے مستقبل کا انجینئر، ڈاکٹر، آرمی آفیسر اور وکیل وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ادھر کو چھوڑ کے ہر مدرسے میں جا کے نعرہ لگائیں گے، بھائی کیوں؟ مدرسے میں آپ نہ بھی نعرہ لگائیں نا، وہ آپ کے نعرے کا محتاج نہیں ہے، وہ اسلام کا دفاع آپ سے اور مجھ سے بہتر کر رہے ہیں، پہلے کا کر رہے ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے وہاں کام نہیں کرنا، وہ نہیں جی اتنے سارے لبرل ہوتے ہیں، لبرل کیا مطلب ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال دیتا ہوں۔ UET ٹیکسلا میں جب میں نے پہلا لیکچر دیا تھا، دوسرا بلکہ، تو وہ پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا، وہاں ٹیچرز بعد میں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو ہوائیاں اڑ رہی تھی، لیکن میں ہمارے دل کی بات کر رہے تھے، ہم ایسے نہیں کر سکتے سر۔ اور بچے جو جواب دے رہے تھے، جب میں مدرسے میں وہ تقریر کرتا ہوں تو مجھے وہ جواب نہیں ملتا جو یہاں پر یونیورسٹی UET ٹیکسلا جو کریم پورے پاکستان کی آئی ہوتی ہے، وہاں کے بچے جس طریقے سے نعرے لگا رہے تھے، مجھے اندازہ ہوا کہ راکھ میں دبی چنگاری ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ہوا ہی نہیں دی کہ وہ شعلہ بن کے بھڑک اٹھے اور کفر کو ختم کر دے۔ یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک پروگرام تھا، ادھر 17-18 لوگوں کا خطاب تھا، 5-5 منٹ، سارے لبرل، 300-400 انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈرز بلائے مختلف یونیورسٹیوں کے، سارے اسی طرح کے، وہ پینٹ کوٹ والے اور وہ آدھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے، خواتین نے بھی وہ سلیو لیس کپڑے۔ ایک انہوں نے مجھے بلا لیا مولوی ٹائپ بندے کو، میں نے وہاں پر وہ اپنا وہی نظریے کی تقریر کی، تو وہ ساری خواتین آٹوگراف لینی۔ میں نے کہا بہن بات یہ ہے کہ وہ جو سپیکر کھڑے ہوئے خطاب کرنے والے، ان کا اور آپ کے حلیے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نظریہ ایک ہے، تو ادھر کی وہ تصویریں اور آٹوگراف لینے آئیں گے۔ اس نے جو جواب دیا وہ تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی جان قصور آپ کا ہے، آپ نے کبھی ہمیں اپروچ کیا ہے؟ آپ نے کبھی ہمیں بتایا بھی ہے؟ آپ تو ہمیں لبرل شبرل کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو درس دیں، جب آپ نہیں دیتے تو قادیانیوں کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے میں گھسیں، یا ٹیچر کو قائل کریں یا اسٹوڈنٹ کو قائل کریں، اور پھر ان بچوں کو یہ لوگ عورت کا لالچ دے کے، نوکری کا لالچ دے کے باہر بلا کے ان کا مذہب خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بیس سٹرونگ ہوتی نہیں ہے، نہ ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جو نسل ہے نا، یہ 20-24 سال والی، یہ تو ضائع ہو چکی ہے، ان کو تو وہ نظریہ ملا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم سے اوپر جو بزرگ تھے ان تک وہ نظریہ رہا، بعد میں تو ماؤں نے بچوں کو بھیجا، جاؤ بھائی اسکول میں پڑھو، جو وہ پڑھائے بس وہ پڑھ کے آ جانا۔ اور ٹیچر نظریہ پڑھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پڑھائے گا تو اس کی نوکری جائے گی، شکایت لگانے آ جاتے۔ ابھی تو بیکن ہاؤس اور روٹس جیسے اسکولوں میں بچوں کی اماں ساتھ آتی ہے اور پرنسپل کو شکایت لگاتی ہے کہ بچہ ہماری شکایت لگا رہے کہ پرنسپل لپسٹک لگا کے نہیں آتی، یہ ٹیچر لپسٹک لگا کے نہیں آتی۔ وہ بھیانک دکھتی ہے ہمیں، بندہ اسے بجائے اس کے کہ وہ اماں آ کے شکایت لگائے، وہ اسے 2 لتر مارے کہ ٹیچر ویکن جانتے ہیں، پڑھا ناستے جانتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ والدین اس چیز کو انکریج کرنے لگ گئے ہیں، ہمارا معاشرہ اس نہج پہ جا چکا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں، پٹتا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے غازی علم الدین نصاب تعلیم کا حصہ ہوتا تو آج کوئی بدبخت ہمارے یہ جو حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا۔ آج سے 30 سال پہلے نور الدین زنگی تعلیمی نصاب کا حصہ ہوتا تو آج فلسطین کی بہن مجبور ہو کے ہمیں خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی۔ تو ان چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔